رویفع بن ثابت روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے سنن النسائی کی 5067۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی، رویفع شاید کہ میرے بعد تم زندہ رہو اور تمہیں اللہ زندگی دے۔ فاخبر الناس، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور تمہاری زندگی ابھی باقی ہو تو ایک بات یاد رکھنا، اخبر الناس، لوگوں کو اس بات کی خبر دے دینا، من عقد لحیتہ، جس شخص نے اپنے داڑھی کے بالوں کو گرا دی اور گوندا، وتقلد وترا، اور اپنے گلے میں جاہلیت کی طرح تعویذ لٹکائے، جس طرح وہ جانوروں کے گلے میں بھی باندھ دیتے تھے، او استنجا برجیع، اور اگر اسے طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اسے اتنا ادب بھی نہ آیا کہ وہ کسی جانور کے گوبر سے اگر وہ استنجا کرے گا، جس نے یہ 3 کام کیے، لوگوں کو اس بات کی خبر دے دینا، او عظم، یا ہڈی کے ساتھ اگر انہوں نے پاکیزگی حاصل کرنا چاہی تو ان کو یہ بتا دینا، فإن محمدًا بریء من، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، میں نے عقد لحیتہ، بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، آج امت اس کو بھول ہی گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی عظمت اور روشنی تھی، جس کو آج رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کا اہتمام کر ہی لیا ہے، جو کہ ایک مومن اور مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے اسلام اور ایمان کے دعوے کو پورے کرنے کی چیز ہے۔ دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ جب میرا آئیڈیل، میرے لیے قدوہ اور نمونہ، اور میں سمجھتا ہوں رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میرا چہرہ بھی اس مبارک چہرے جیسا ہونا چاہیے جس کی محبت کا میں دعوے دار ہوں۔ اگر آپ نے سنت کا اہتمام کیا ہے تو پھر شرمندگی کس بات کی؟ کیوں اس کو چھپا چھپا کے، کیوں اس کو گرا دے دے کے اس کو آپ کبھی اس کو قمیض کے اندر اور کبھی اس قدر اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظر ہی نہ آئے؟ جس نے ایسے کیا، جس نے اللہ پر اعتماد نہ کیا اور نہ جانے کیا کیا لکھا ہوتا ہے تعویذوں پر، اور وہ باندھنے شروع کر دیے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، حدیث میں آتا ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہڈی اور گوبر، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ جنوں کی خوراک ہے، اس کے ساتھ استنجا نہیں کیا کرتے۔ جس نے ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کیا، اللہ کے رسول اس سے بری ہے۔ یہاں بھی من عقد لحیتہ، عقد لحیتہ گرا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔